یہی ٹھہر کر ایک حدیث بیان کر دوں. کلو نبی مجاب پر ایک حدیث یاد آ گئی. مسلم کی روایت اس طرح ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لکل نبی دعوت مستجابہ فتعجل کل نبی دعوتہ وانی اختبات دعوتی شفاعتا لامتی یوم القیامہ فہی نائلۃ ان شاء اللہ من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب الایمان میں لائے ہیں انہی لفظوں کے ساتھ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے. یوں تو نبیوں کی دعائیں قبول ہوتی ہی رہتی ہیں، لیکن ایک دعا کے بارے میں ان سے کہہ دیا جاتا ہے کہ ایک دعا ضرور قبول ہوگی، وہ رد نہیں کی جائے گی. لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ. ہر نبی کی ایک دعا اسپیشلی قبول ہوتی ہی ہے. نبیوں کو ایک ایک دعا کے تعلق سے کہہ دیا گیا کہ ضرور قبول ہوگی، جو مانگنا ہو مانگ لینا، مل جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ. تو ہر نبی نے اپنی دعا میں جلدی کر ڈالی. دنیا ہی میں انہوں نے اپنی دعا خرچ کر ڈالی، لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں نے اپنی دعا دنیا میں خرچ نہیں کی ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی. میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا ہے. وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دعوتی. میں نے اپنی دعا کو چھپا کر رکھ لیا ہے، دنیا میں نے خرچ نہیں کیا ہے. کب خرچ کروں گا؟ شفاعتا لامتی یوم القیامہ. اپنی امت کی سفارش کے لیے قیامت کے دن میں نے وہ دعا محفوظ کر رکھی ہے، بہت چھپا کر رکھی ہے. اب آپ لوگ خوش نہ ہو جائیے کہ بس اب نبی کے امتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے دائرے میں آ جائیں گے. چلو اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیڑا پار ہے، نیا پار ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شک کو دور فرما دیا ہے. آپ نے فرمایا ہوشیار رہنا، یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینا کہ سب لوگ میری شفاعت کے دائرے میں نہیں آئیں گے. فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. میری شفاعت انہی لوگوں کو ملنے والی ہے، میری امت میں سے ان لوگوں کو جو مر گئے لا یشرک باللہ شیئا، انہوں نے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو. اب بتاؤ، اللہ کے حق کے اندر شرک کرنے والا مشرک، اللہ کی صفات کے اندر شرک کرنے والا مشرک، اللہ کی ذات میں شرک کرنے والا مشرک، یہاں تک کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ڈاکہ ڈالنے والا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اندر شرک کرنے والا بھی مشرک ہی ہے. مقلد بھی گیا اور اسی طریقے سے مشرک اور قبر پرست بھی گیا کام سے. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَهِيَ نَائِلَةٌ إِن شَاءَ اللَّهُ مَن مَّاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. یہ سفارش انہی لوگوں کو ملے گی جو میری امت میں سے ہوں گے ایسے جو مر گئے اور انہوں نے اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہ کیا ہو. اب ظاہر ہے کہ علماء نے جو کہہ دیا حلال، آنکھیں بند کر کے سمجھ لیا حلال، علماء نے کہہ دیا حرام، اندھے بہرے گونگے بن کر کے گر پڑے اور کہہ دیا کہ حرام. علماء نے جو کچھ سمجھا دیا بس وہی کافی، تحقیق کی ضرورت نہیں پڑی. بھیڑ کی چال چلتے رہے، ایک بھیڑ جس طرف گئی اٹھا کر نظر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چلتے چلے جا رہے ہیں، اندھے بہرے ہو کر گر پڑ رہے ہیں، تحقیق نہیں کر رہے ہیں. اب علماء نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے، کہا جناب حلال ہی ہے. کہا کہ حرام ہے، کہا جناب صحیح فرما رہے ہیں آپ، حرام ہی ہے. ارے اسی کے بارے میں تو کہا گیا ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ.
ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے درویشوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا ہے. اور اللہ کے علاوہ رب بنانے کا مطلب کیا ہے؟ علماء نے جو کہہ دیا چپ چاپ اسے تسلیم کر لیا. تو رب بنانا بھی تو شرک ہے. تبھی میں نے کہا کہ تقلید بھی شرک ہے اور قبر پرستی دونوں شرک ہے. اور اس حدیث پاک میں بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کو میری سفارش نصیب ہوگی وہ آدمی میری شفاعت کے دائرے میں ذرہ برابر شرک نہ کیا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ